اسلامیہ چھٹی جماعت کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ۔ ٹاپک کا نام ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ تعارف۔ ہمسایوں یا پڑوسیوں کے بارے میں اسلام کے احکام نہایت واضح طور پر بتائے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ احسان کرو۔ پڑوسی کا مفہوم: جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہو، ارد گرد اور پڑوس کے گھر سب ہمسائے میں شمار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کے حق کا دائرہ دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر تک وسیع ہوتا ہے۔ پڑوسی کی اقسام: قرآن مجید نے پڑوسیوں کی 3 اقسام بیان کیے ہیں: رشتہ دار ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ، پاس بیٹھنے والا ہمسایہ۔ اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں: پاس بیٹھنے والے میں ایک مدرسے کے 2 طالب علم، ایک سفر کے 2 ساتھی، ایک کارخانے کے 2 ملازم، ایک استاد کے 2 شاگرد، ایک دکان پر 2 خریدار، ایک دکان پر 2 خریدار بیک وقت سارے ہمسایوں میں داخل ہیں۔ ان سب کے حقوق ہمسایوں والے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث نقل کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث نقل کی گئی ہیں جن سے پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اس قدر تاکید کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں ان کو وارث قرار نہ دے دیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھل خریدو تو کچھ پڑوسی کے گھر بھیجو، اور اگر نہ بھیج سکو تو پوشیدہ رکھو، اور بچوں کو دے کر باہر نہ نکلنے دو کہ اس کے بچے للچائیں نہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق۔ اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ پڑوسیوں کے غم اور خوشی میں شریک ہو کر ان کے خوشی اور غم میں برابر کے حصے دار بنیں۔ پڑوسیوں کے آرام و سکون کا ہردم خیال رکھیں اور کوئی ایسی بات یا عمل نہ کریں جس سے پڑوسیوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر پڑوسی امداد کا مستحق ہو تو اس کی ہر ممکن مدد کریں۔ پڑوسیوں کے حقوق کا پورا خیال رکھیں۔ غریب پڑوسیوں کو بھی برابر کا درجہ دیں تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو
اور وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں سے کچھ حصہ پڑوسیوں کے ہاں بھیجتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملا کہ ہم اپنے ہمسایوں کا حتی المقدور خیال رکھیں، ان کو ہر قسم کی تکلیف پہنچانے سے گریز کریں، ان کے ہر دکھ و درد میں شریک ہوں، جتنا ہو سکے ان کے امن، سکون و آرام کا خیال رکھیں تاکہ ہمارا محلہ، شہر اور معاشرہ خوشگوار ہو سکے۔